الحمدللہ پروردگار نے ہم سب کو نماز ظہر جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ خدا کا بے انتہا کرم ہے، اللہ نے ہمیں یہ دولت سے نوازا ہے۔ ماشاءاللہ اب ہم اس مسجد میں آئے ہیں، یہاں ہم اپنے حساب سے انشاءاللہ العزیز ایمان کی محنت کریں گے۔ دوستو، ایمان جو ہے اور ایمان والا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اگر پوری دنیا کافروں سے بھر جائے، صرف ایک ایمان والا باقی رہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ایک ایمان والا ان تمام کافروں سے بہتر ہے۔ یعنی پوری دنیا اگر کافروں سے بھر جائے تب بھی وہ ایک ایمان والے کے برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ ایمان والے کی اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنی بڑی حیثیت ہے اور اتنی بڑی اہمیت ہے اللہ کی یہاں۔ اور ایمان یہ جو ہے یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ انسان مرنے کے بعد چاہے جتنے اعمال لے جائے، لیکن اگر اس کے پاس ایمان نہ ہو تو سمجھ لیجئے وہ ناکام۔ اس لیے ایمان ہم سب کی زندگی میں آنا انتہائی ضروری ہے۔ اور ہم جو یہاں پر اس بستی میں اب آئے ہیں، اس مسجد میں جو آئے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا میں تمام بسنے والے تمام انسانوں کی دنیا و آخرت میں کامیابی ہو جائے، اس مقصد کے لیے ہم یہاں اس مسجد میں آئے ہیں۔ اس لیے کہ جس شخص کی زندگی کے اندر ایمان ہوگا، اللہ اسے ہر حال میں دونوں جہاں میں کامیاب کریں گے۔ اور جس شخص کی زندگی میں ایمان بھی نہ ہوگا، دین بھی نہ ہوگا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، کسی بھی خاندان کے ہو، کسی بھی ملک کے رہنے والے ہو، چاہے کامیاب ہونے کے تمام چیزیں ان کے اندر موجود ہو، تمام شرائط ان کے اندر موجود ہو، لیکن اگر ان کی زندگی میں بے دینی ہو، دین نہ ہو، یعنی اللہ کے احکام اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اور پاکیزہ طریقے نہ ہو، تو دوستو اللہ جل شانہ ہر حال میں دونوں جہاں میں اسے ناکام کریں گے۔ لیکن اس کے مقابلے میں دنیا کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور ان کی سنتیں ہمارے زندگی میں ہوگی تو دنیا کی ہر کامیابی ہمارا مقدر ہوگی۔ اور دنیا کی جو کامیابی ہے وہ بہت ہی مختصر کامیابی ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی ہی کتنی ہے، 60 سال 70 سال کی زندگی، اور وہ بھی یقینی نہیں کہ جب بھی موت آ جائے۔ مگر زندگی جتنی بھی ہو، اگر اس زندگی میں اللہ کے احکام کے مطابق اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اللہ کی مان کر چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی اس چھوٹی سی زندگی میں بھی چین، سکون، اطمینان، خیر و برکت اور امن و امان والی زندگی ہم سب کو عطا فرمائیں گے۔ کتنے نہ جانے دنیا کے اندر لوگ رہتے ہیں، کروڑوں کماتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں نہ چین ہے، نہ سکون ہے، نہ اطمینان ہے، ہمیشہ پریشان اور ٹینشن میں لگے رہتے ہیں۔ ایک جماعت کے امیر صاحب ساجد کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ وہ علاج کے لیے آئے تھے، آنے کے بعد کہنے لگے کہ میں کسی چیز کا ٹینشن نہیں لیتا، پریشان نہیں ہوں۔ کہنے لگے کہ اس لیے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ تو یہ جو چیز ان کو ملی تھی یہ اللہ کی طرف سے ملی تھی، اسے کہتے ہیں دین کی خیر اور سکون جو اللہ کی طرف سے انہیں ملا تھا۔ وہ بہت دین کا کام کرنے والے اور دین کی خدمت کرنے والے امیر صاحب ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو انہیں اطمینان و سکون عطا فرمایا، یہ کس لیے عطا فرمایا؟ اس لیے کہ وہ دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے امن والی، عافیت والی، سکون والی زندگی انہیں عطا فرمائی۔ اللہ ہم سب کو ایسی زندگی نصیب فرمائے۔ اور یہ دنیا کی کامیابی ہے، اور مرنے کے بعد جو لامحدود زندگی ہے اس میں بھی کامیاب اللہ تعالیٰ کریں گے، اور اصل کامیابی تو آخرت ہی کی کامیابی ہے۔ اسی آخرت کی تیاری کے لیے اور اسی آخرت میں توشہ جمع کرنے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ اور دوستو ہماری محنت بھی یہی ہوگی کہ تاکہ ہم یہاں پر رہ کر لوگوں کے اندر دین کو بتائیں، دین کو سمجھائیں، اور لوگ اس کو سمجھیں، اور اس کے بعد اپنی زندگی کو سمجھ کر، مقصد زندگی کو سمجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کام کریں۔ یہ ہمارا مقصد ہے یہاں آنے کا۔ تو دوستو اللہ رب العزت نے آخرت کی جو لامحدود زندگی ہے اس کو کامیاب بنانے کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں مختصر زندگی دے کر بھیجا ہے۔ حدیث میں ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں پر دنیا کے اندر جو بھی اعمال کریں گے وہ گویا کہ کھیتی کے مانند ہوں گے، اور اس کا پھل ہمیں جنت میں ملے گا۔ جیسے دنیا کے اندر اگر کوئی زمین کے اندر
زمین کے اندر انار کی بیج بوگا تو انار کا درخت ہی لگے گا، اور اسی طرح کوئی تربوز کا بیج ڈالے گا تو تربوز ہی نکلے گا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی انسان تربوز کا بیج ڈالے اور موز کا جھاڑ نکل آئے۔ دنیا کے اندر جب یہ نہیں ہو سکتا تو آخرت تو فیصلے کی جگہ ہے، انصاف کی جگہ ہے، وہاں تو ہر حال میں کوئی انسان دنیا کے اندر برائی کرے اور وہاں نیک عمل مل جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے دوستو دنیا ہمارے لیے، یہ دنیا کے اندر اگر ہم محنت کریں گے تو انشاءاللہ آخرت کی جو لامحدود زندگی ہے وہ کامیاب زندگی ہوگی۔ صحابہ اکرام نے ہم تک یہ دین بے شمار قربانیاں پیش کرنے کے بعد پہنچایا ہے۔ صحابہ اکرام کے بہت ساری قربانیاں ہیں۔ صحابہ اکرام نے اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنے کھانے پینے کو چھوڑا، اس کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے عافیت کے ساتھ۔ کبھی صحابہ اکرام نے مار کھائی، کبھی کسی کے طنز سنے، گرم گرم ریت پر صحابہ گھسیٹے گئے، آگ کے انگاروں پر لٹائے گئے، گھر بار انہوں نے چھوڑا، بیوی بچوں کو انہوں نے چھوڑا، بیویوں کو بیوہ کیا، بچوں کو یتیم کیا، طرح طرح کی تکلیفیں اٹھائی، تب جا کر یہ دین ہم تک۔ اب اس دین کو سب سے پہلے ہم اپنی زندگی میں رکھیں اور زندگی کے اندر اچھا بنائیں اور پھر دوسروں تک پہنچائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ اب کوئی نبی اس دنیا میں آنے والے نہیں ہے۔ اللہ نے ختم نبوت کے صدقے میں یہ کام ہم کو دیا ہے، اس کام کی ہماری ذمہ داری ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ہماری تعریف فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، یعنی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے بھلائی کے لیے نکالی گئی ہو، امر بالمعروف کرتی ہو اور نہی عن المنکر سے لوگوں کو روکتی ہو۔ اسی لیے اللہ نے بہترین امت کا ہمیں لقب دیا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ جو ایک جلیل القدر صحابی ہے، فرماتے ہیں کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر ایسے ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیں گے جو تمہارے بڑوں کی تعظیم نہ کریں گے، تمہارے چھوٹوں پر رحم نہ کریں گے۔ اس وقت تمہارے برگزیدہ بندے اور بزرگان دین دعائیں کریں گے تو ان کی دعائیں قبول نہ ہوگی، تم مدد چاہو گے تو تمہاری مدد نہ ہوگی، مغفرت مانگو گے تو تمہاری مغفرت نہیں کی جائے گی۔ کتنی بڑی بات ہے یہ حدیث، کہ اگر ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی اس دعوت کے کام کو اگر ہم چھوڑ دیں تو پھر یہ ہمارے لیے وعید کا سلسلہ ہوگا۔ اب یہ نہ سمجھے کہ دعوت کا کام یہی تبلیغ کا کام ہے، نہیں، تبلیغ کے علاوہ اور بھی بہت سارے دعوت کے کام ہیں، جیسے مدارس میں بچوں کو پڑھانا، طلباء کو پڑھانا، یہ بھی دین کا کام ہے، اور گھر میں رہتے ہوئے تجارت کرتے ہوئے انصاف کے ساتھ کام کرنا اور بھلائی کے ساتھ کام کرنا اور چھوٹی موٹی لوگوں کو دین کی رہنمائی کرنا، یہ بھی دین کا کام ہے۔ اسی کو نہ سمجھے کہ یہی کام کریں گے تو ہم سب کی بھلائی ہے، اس کو چھوڑ دیں گے اور اس کے علاوہ دوسرے کام جو مدارس میں ہوتے ہیں اور جو دوسری جگہ جو ہوتے ہیں وہ کام دین کے کام نہیں ہے، یہ تصور بھی غلط ہے، یہ تصور نہ کریں۔ تو بہرحال اگر ہم اس کام کو یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو کرتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت اور وقعت ان کے قلوب سے نکل جائے گی، اور جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ بیٹھے گی تو وہی کی برکات سے محروم ہو جائے گی، اور جب آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ سے یہ امت گر جائے گی۔ اس لیے یہ محنت ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی لیے اس محنت کے ذریعے ہم یہ چاہ رہے ہیں، ہم سب کا یہ مقصد ہے کہ ہم سب کی زندگی میں عملی طور پر اللہ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندہ ہو جائیں، اور جس دن امت میں 100% 100% دین حقیقت کے ساتھ آ جائے گا دوستو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کے اندر امن و امان، خیر و برکت، چین سکون اور وہ نصرتیں، وہ مددیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جو صحابہ اکرام کے ساتھ عطا فرمائی تھی، بلکہ اس سے بھی 50 گنا زیادہ عطا فرمائیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس لیے اسی محنت کو لے کر ہم یہاں پر مل کر آئے ہیں۔ اگر اس محنت کو ہم سب مل کر کریں گے تو انشاءاللہ دین وجود میں آئے گا، لوگوں کے گھروں کے اندر بھی آئے گا۔ دین دوستو صحابہ نے ہجرت کی، کچھ صحابہ نے نصرت کی، تب جا کر یہ دین پوری دنیا تک پہنچا ہے۔ اس لیے آج ہم یہاں پر اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آئے ہیں
تو اس محنت کے لیے ہم سب تیار ہیں انشاءاللہ۔ جو حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں اللہ کی مدد سے یہ بھی انشاءاللہ تیار ہو جائیں گے۔ تو جب تک ہماری جماعت آپ کی بستی میں رہے گی تو آپ حضرات کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں۔ ساتھ دیں گے نا دوستو؟ انشاءاللہ ساتھ دیں گے، سب ساتھ دیں گے ماشاءاللہ، سب نے ہاتھ اٹھایا ہے۔ تو جس کے پاس جو بھی وقت فارغ ہو اس وقت وہ ہمارا ساتھ دیں، ملاقاتیں کرائیں، تعلیم میں شرکت کریں، گشت میں جڑیں۔ ہم دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، اس لیے آپ اپنا وقت فارغ کر کے ہمارا ساتھ دیں۔ کریں گے انشاءاللہ۔ جس کے بعد جتنا، ظہر کے بعد کسی کو ملے، عصر کے بعد کسی کو ملے، فجر کے بعد جب بھی وقت ملے جب ہمارا ساتھ دیں۔ ہم تو آئے ہیں یہاں بستی کے اندر، محلے کے اندر دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ جب بھی آپ ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ ہم یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ ہم سب کو مل کر اس دین کو اور آباد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس مسجد میں جس مسجد میں ہم آئے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس بستی کے اندر دین کی ہوائیں چلا دے اور لوگوں کے اندر ایمان کا جذبہ پیدا ہو جائے، ایمان کو بنانے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔